السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے۔ اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے تاثر کو کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتائیں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں توضیح تلوی سے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یرد علیہ اے علی تعریف الحکم وهو خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین ان الحکم المصطلح ما ثبت بالخطاب لا هو اے للخطاب فلا يكون ما ذکر تعریفا للحکم المصطلح بین الفقهاء وهو المقصود بالتعریف هنا وأيضا يخرج عنه ما يتعلق بفعل الصبي كجواز بيعه وصحة إسلامه وصلاته وكونها مندوبة ونحو ذلك، فإنه ليس بمتعلق بأفعال المكلفين مع أنه حكم، فإن قيل هو حكم باعتبار تعلقه بفعل وليه قلنا هذا في الإسلام والصلاة لا يصح، وأما في غيرهما فإن تعلق الحق بماله أو بذمته حكم شرعي، ثم أداء الولي حكم آخر مرتب على الأول لا عينه، وسيجيء في باب الحكم الأحكام المتعلقة بأفعاله إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب یہ بیان کریں گے کہ ماقبل میں جو اشاعرہ سے، امام اشعری سے فقہ کی تعریف جو منقول ہوئی اور حکم کی تعریف جو منقول ہوئی، تو وہ حکم کی جو تعریف ہے الحکم خطاب اللہ تعالی، یا بلکہ کو فقہ کی تعریف العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها تفصیلیہ، تو چونکہ اس فقہ کی تعریف میں لفظ حکم آ گیا تھا اس لیے حکم کی تعریف کر دی تھی الحکم المتعلق خطابات اللہ تعالی المتعلقہ بافعال المکلفین۔ یہ جو تعریف کی صاحب شرح کا، چونکہ آج مقصد یہ ہے یہ بتانا کہ یہ فقہ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تعریف موزون نہیں ہے، کیونکہ اس پر چند اعتراضات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے مذکورہ تعریف میں تکلفات ہیں، اس لیے راہ ہموار کر رہے ہیں صاحب کتاب یہ بتا کر اس بات کی طرف کہ فقہ کی ایک موزون اور اچھی ایسی تعریف کی جائے جس پر یہ اعتراضات وارد نہ ہو۔ اب یہاں سے صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ اس تعریف پر اعتراضات کیسے وارد ہوتے ہیں اور ان کے جواب کیسے دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فرماتے وہ یرد علیہ، یعنی حکم کی جو تعریف الحکم خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین سے جو کی گئی ہے، اس تعریف پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، اعتراض کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ فقہا کی اصطلاح میں حکم وجوب، حرمت، ندب وغیرہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے احکام جو ہیں یا یہ جو حکم ہے یہ اللہ کا خطاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے خطاب سے یہ تو ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ میں اقیمو جو ہے، اقیم الصلاۃ جو ہے یہ تو اللہ کا خطاب ہے، لیکن اس اقیم الصلاۃ کو خطاب نہیں کہتے ہیں فقہا، بلکہ اقیم الصلاۃ سے جو وجوب اقامت صلاۃ سمجھ میں آ رہا ہے اس کو فقہا حکم کہتے ہیں کہ یہ وجوب حکم ہے۔ تو بچوں، حکم کی تعریف فقہا کے نزدیک حکم وہ ہے جو کہ خطاب سے ثابت ہو، نہ کہ وہ جو کہ اللہ کا خطاب ہو۔ تو اشاعرہ نے یہ جو تعریف کر دی، یا امام اشعری نے جو یہ تعریف کر دی حکم کی، خطاب اللہ کے حکم وہ ہے جو حکم اللہ کے خطاب کو کہتے ہیں، یہ تعریف کر دی، تو یہ تعریف اللہ کے خطاب کو ہے، جبکہ فقہا کے مابین حکم مصطلح کیا ہے؟ ما ثبت بالخطاب، جو حکم خطاب سے ثابت ہو۔ اس لیے یہ تعریف حکم کی کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مقصود ہے فقہا کی اصطلاح کو بیان کرنا، اور یہاں پر یہ فقہا کی اصطلاح ہو نہیں پائی، یہ حکم مصطلح بین الفقہا نہیں ہوئی یہ تعریف۔ فرماتے ہیں اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں یرد علیہ، اس پر یعنی
حکم کی تعریف پر جو کہ خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق الی آخر العبارہ، یہ جو تعریف کی گئی ہے حکم کی، اس تعریف پر حکم کی اعتراض ہوتا ہے کیا؟ ان الحکم المصطلح ما ثبت بالخطاب، کہ حکم مصطلح وہ ہے جو خطاب سے ثابت ہو، لا ہوا، نہ کہ خود خطاب حکم نہیں ہے، اے للخطاب یعنی خطاب حکم نہیں ہے، بلکہ خطاب سے جو ثابت ہو وہ حکم ہے۔ فلا یکون ما ذکر تعریفا للحکم المصطلح، لہذا جو تعریف حکم کی ذکر کی گئی ہے وہ حکم مصطلح بین الفقہاء کی تعریف نہیں ہوگی۔ وہ المقصود بالتعریف ہونا، حالانکہ یہاں پر مقصود جو ہے وہ حکم سے وہی تعریف حکم ہے جو کہ مصطلح بین الفقہاء ہے۔ وَأَيْضًا، اور ایک دوسرا اعتراض ہوگا اسی تعریف پر کہ یہاں پر حکم کی تعریف میں کہا گیا الحکم خطاب اللہ، لفظ خطاب سے لے کر اعتراض ہو گیا۔ دوسرا اعتراض ہے افعال مکلفین سے لے کر، کہ تعریف حکم میں کہا گیا ہے الحکم خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، کیا اللہ کا وہ خطاب حکم ہے جو افعال مکلفین سے متعلق ہو۔ چلیے ٹھیک ہے کہ حکم جو افعال مکلفین سے متعلق ہو، اب اگر مکلفین کے افعال سے متعلق ہو تو اسے حکم کہیں گے اس تعریف کی بنا پر، لہذا یہ تعریف افعال سبی وہ ان احکام پر صادق نہیں آئے گی جو احکام افعال سبی سے متعلق ہوتے ہیں، جو مکلفین کے افعال سے متعلق نہیں ہوتے، ان پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی۔ حالانکہ کیونکہ سبی جو ہے، بچہ جو ہے، وہ مکلف تو ہے نہیں، جب مکلف نہیں ہے اور اس قید میں لگا دی گئی ہے قید بافعال المکلفین کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ حالانکہ شریعت میں اسے حکم کہیں گے، مثلا بچہ اسلام لے کر آیا تو اس کا اسلام لانا شریعت میں صحیح ہے اور اس کا اسلام لانا ایک حکم شرعی ہے۔ ایسی اس نے نماز پڑھی تو شریعت میں اس کی نماز صحیح ہے اور اس کی نماز کا صحیح ہونا یہ بھی ایک حکم شرعی ہے۔ لیکن یہ جو بچے نے نماز پڑھی یا اسلام لے کر آیا یہ فعل سبی ہیں، اور یہاں پر یہ بھی ایک حکم ہے، تو حکم شرعی ہے، لیکن آپ کی حکم کی جو تعریف ہے وہ اس پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے حکم کی تعریف میں فعل مکلف کی قید لگا دی ہے، اور یہ فعل سبی یہ فعل مکلف نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں۔ بعض لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، جواب کیا دیا اس کو ہم ابھی ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں وَأَيْضًا يَخْرُجُ عَنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ السَّبِي، ایسے ہی حکم کی مذکورہ تعریف سے وہ احکام خارج ہو گئے جن کا تعلق فعل سبی سے ہوتا ہے، جیسے کہ بچے کی بیع کا جائز ہونا اور اس کے اسلام کا صحیح ہونا اور اس کی نماز کا صحیح ہونا، ایسے ہی اس کی نماز کا مندوب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے احکام حکم شرعی ہیں، لیکن فعل سبی سے متعلق ہیں، یہ فعل مکلف سے متعلق نہیں ہے، اس لیے حکم کی تعریف ان پر صادق نہیں آ رہی ہے، اس لیے تعریف یہ جامع نہیں ہے اپنے افراد کو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَلِّقٍ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، کیونکہ یہ سب کے سب احکام ہیں لیکن یہ افعال مکلفین سے متعلق نہیں ہے، مع أنه حکم، حالانکہ یہ بھی حکم ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، تو اگر جواب میں کہا جائے، کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے، صاحب شرح اس جواب کی تردید فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ دیکھیے فعل سبی جو ہے یہاں پر اس کو حکم شرعی جو کہتے ہیں وہ اس اعتبار فعل سبی ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہاں پر یہ حکم جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ فعل ولی سے متعلق ہے، کہ بچہ، مثال کے طور پر بچہ جو ہے بہت سارے معاملات میں خود سے تصرف نہیں کر پاتا ہے، جب تصرف نہیں کر پاتا ہے تو اس کے معاملات میں تصرف، اس کے مال میں تصرف کون کرتا ہے؟ اس کا ولی کرتا ہے، تو ولی تو چونکہ مکلف ہے نا، تو اب چونکہ فعل وہاں پر معاملات سبی میں تصرف کر رہا ہے اس کا ولی، اور ولی ہے مکلف، تو اس ولی کے سے تعلق ہونے کے اعتبار سے اس حکم کو حکم شرعی کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ فعل سبی ہوتا ہے۔ اس فعل سبی سے جو متعلق حکم ہوتا ہے اس کو بھی حکم شرعی کہہ دیا جاتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ وہ متعلق ہے کس سے متعلق ہے؟ فعل ولی سے۔ یہ بعض لوگوں نے جواب دیا، لیکن بچوں یہ جواب
ہر جگہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ چلیے بے وغیرہ میں فعل ولی سے متعلق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ بچہ وہاں پر تصرف نہیں کر پا رہا ہے تو ولی جو ہے اس کا وہ تصرف کر لیتا ہے، اور بے کو نافذ اور نافذ نہ کرنا یہ ولی کی طرف راجع ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام ہے، نماز ہے، بچہ خود سے نماز پڑھے، خود سے اسلام لے کر آئے، تو یہ حکم ایسا ہے جو فعل ولی سے متعلق نہیں ہے، یہاں پر کوئی تعلق فعل ولی سے نہیں ہے، اور نماز اس کی صحیح ہو جاتی ہے، اسلام درست ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک حکم ہے لیکن اس کا تعلق فعل ولی سے نہیں ہے، اور اس کو بھی حکم شرعی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فعل ولی سے متعلق ہونے کے اعتبار سے اس کو حکم شرعی نہیں کہتے ہیں، بلکہ خود فعل سبی ہے وہ، اور بچے ہی سے اس کا تعلق ہے اور غیر مکلف سے اس کا تعلق ہے، تب بھی اس کو حکم شرعی کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا یہ جواب یہاں پر درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ اور اگر غور کیا جائے تو اسلام اور نماز کے علاوہ میں بھی آپ کا یہ جواب درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر معاملات ہی میں لے لو، بیع کے معاملے میں ہی لے لو، یا بچے کے مال اور اس کے تمام تر معاملات میں غور کر کے دیکھ لو، تو دیکھ لو آپ بچے کا جو مال ہے اس میں اس مال سے کیا حق متعلق ہے۔ بچے نے کوئی جنایت کر دی، اب اس مال سے اس جنایت کی پورتی کی جائے گی۔ بچے نے ادھار لے لیا، اس کے مال سے اس کا ادھار چکایا جائے گا، یا بچے نے کوئی دوسرے معاملات کیے جن معاملات میں حق متعلق ہو گیا اس کے مال سے یا اس کے ذمے سے، اس کی ذات سے، تو ایسی صورت میں یہ حق کا اس کے مال یا اس کی ذات سے متعلق ہو جانا ایک حکم شرعی ہے، ایک الگ حکم شرعی ہے، اور یہاں پر اس کے مال کے ذریعے سے حق کو ادا کرنا، یہ ادا کرنا ولی کا ادا کرنا، یہ ادا کرنا ایک الگ حکم ہے جو کہ مرتب ہے پہلے ہی پر، کہ بچے نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے اس کے مال سے حق متعلق ہو گیا۔ جب حق متعلق ہو گیا تو اب اس تعلق کی بنا پر ولی پر اس حق کی ادائیگی واجب ہو گئی۔ تو اگر وہ بچے کے فعل سے وہ حق متعلق نہیں ہوتا تو ولی کا ادا کرنا اس حق کو یہ بھی لازم نہیں ہوتا۔ تو ادائے ولی یہ الگ حکم ہے اور یہ حکم اول پر مرتب ہے۔ تو یہاں پر حق کا اس کے بچے کے مال سے یا اس کی ذات سے متعلق ہو جانا ایک الگ حکم شرعی ہے، اس کو بھی حکم شرعی کہتے ہیں، حالانکہ وہ فعل مکلف سے متعلق نہیں ہوا۔ اور ولی کا ادا کرنا یہ دوسرا حکم شرعی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر ولی سے تعلق ہونے کے اعتبار سے، فعل ولی سے تعلق ہونے کے اعتبار سے اس کو حکم شرعی کہا جا رہا ہے، نہیں، بچے کے مال سے جو حق متعلق ہے وہ ایک الگ حکم شرعی ہے، اور اس حق کو ادا کر دینا یہ دوسرا حکم شرعی ہے جو کہ فعل ولی ہے، یہ دوسرا حکم شرعی ہے۔ تو یہاں پر فعل ولی سے تعلق ہونے کے اعتبار سے اس کو حکم شرعی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک الگ حکم شرعی ہے، اس لیے یہ جواب دینا آپ کا درست نہیں ہوگا۔ جواب سمجھ میں آ گیا اور جواب کی تردید بھی سمجھ میں آ گئی۔ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر جواب کے طور پر یہ کہا جائے ہوا حکم باعتبار تعلقہ بفعل ولیہ، کہ بندے کا جو بچے کا جو فعل ہے وہ بھی ایک حکم شرعی ہے لیکن اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق اس کے ولی کے فعل سے ہے، قلنا، ہم جواب دیں گے ھذا فی الاسلام والصلاۃ لا یصح، یہ جواب آپ کا کچھ معاملات میں تو صحیح ہے لیکن اسلام اور نماز میں یہ صحیح نہیں ہے، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمَا، رہا نماز اور اسلام کے علاوہ میں، فَإِنَّ تَعَلُّقَ، تو اس میں بھی کافی حد تک یہ درست نہیں ہے جواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کا بچے کے مال سے متعلق ہونا یا بچے کی ذمہ اور اس کی ذات سے متعلق ہونا حکم شرعی، یہ ایک الگ حکم شرعی ہے۔ ثم اداء الولی، پھر ولی کا اس حق کو ادا کرنا حکم آخر، ایک یہ دوسرا حکم ہے، مرتب علی الاول، جو کہ پہلے پر مرتب ہے، لا عینہ، یہ حکم اول نہیں ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ الگ حکم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل سبی سے متعلق بھی ایک حکم شرعی ہوتا ہے اور آپ کی تعریف اس کو جامع نہیں ہے. اعتراض ہو گئے 2. فرماتے ہیں سیجی فی باب الحکم الاحکام المتعلقہ بافعالہ. ان قریب باب الحکم کے اندر وہ احکام آئیں گے جن کا تعلق افعال سبی سے ہوتا ہے. یہاں پر بچوں یہاں تک ہم نے 2 اعتراض ذکر کیے. فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ. یہاں سے جواب صاحب شرح دے رہے ہیں کہ ان دونوں اعتراضوں کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے. کیا دیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم جواب آئندہ سبق میں ذکر کرتے ہیں. اور آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.